جنت الفردوس کو حاصل کرنے والے لوگوں کی صفت ہی اللہ رب العزت نے پہلی یہی بیان کی کہ جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور آخری صفت بھی نماز پر ہی ختم کی کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ جنت الفردوس کے وارثین وہی لوگ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب خود ہم نے اس کا احساس اپنے دلوں کے اندر لانا ہے کہ آج کے دور میں، فی الحال ابھی کے وقت میں، ہم اور ہمارے گھر والے یا ہمارے علاقے والے، مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ، حقیقت میں کامیابی ادھر ہے، آ جاؤ ادھر، اللہ کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، اچھی یہاں پر تم کو کامیابی ملے گی۔ لیکن کوئی گھر کا بڑا، اس کے دل کے اندر، اس کے سر پہ جوں بھی نہیں رینگتی ہے، اس کے دل کے اندر احساس بھی نہیں ہے، وہ لگا ہے اپنی تجارت میں، وہ لگا ہے اپنی چیزوں میں، مست اور مگن ہے۔ کبھی کسی والد کوئی ایک اللہ ماشاءاللہ ہوگا، لیکن اکثر ہم نے جو دیکھا کوئی والد ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر یہ احساس ہوگا کہ جس بچے کو میں راتوں رات ایگزام کی تیاری کے لیے جگاتا رہتا ہوں، جب صبح کا وقت آتا ہے، تہجد کا ٹائم آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے پھر؟ جب پڑھ کے بیچارہ تھک جاتا ہے اور پھر جا کے سو جاتا ہے اور 11 بجے اٹھتا ہے، اس وقت بھی ماں کہتی ہے رات بھر پڑھتا رہا بیچارہ، تھکا ہوا ہے، نیند آئی ہے، اور تھوڑا سا سو جا۔ لیکن اس کو پتہ نہیں جب کل قیامت کے دن اس باپ کا گریبان ہوگا اور اس بچے کا ہاتھ ہوگا اور یہ بیٹا کہے گا ظالم باپ بتا مجھے ذرا، تو نے دنیاوی تعلیم کے لیے مجھے رات رات جگایا، لیکن دینی تعلیم کے لیے کیا تو نے کیا؟ ظالم باپ آجا، آج تو نے مجھے جہنم کا وارث بنایا ہے نا، تجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، آجا۔ یہ اس باپ سے کہے گا، یہ اس ماں سے کہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر کا بڑا گھر والوں کا ذمہ دار ہے، ماں بچوں کی ذمہ دار ہے، اور جو علاقے کا بڑا ہوگا وہ علاقے کا ذمہ دار ہے، جو ادارے کا بڑا ہے وہ ادارے کا ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا بتا تیرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو نے ان کو روکا تھا، تو نے ان سے پوچھا تھا، تو نے ان کو بتایا تھا؟ وہ کہے گا نہیں بتایا، پکڑا گیا، جس کے تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ مدثر کے اندر کیا کہ جب اس نے اپنے فرائض کو انجام ہی نہیں دیا ہوگا پھر پکڑا جائے گا، بیچارہ پھنسے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر انسان کو گروی رکھا جائے گا، کیوں؟ اس کے ان جرائم کے وجہ سے۔ جیسے دنیا کا دستور ہے، کوئی انسان کوئی جرم کرے گا تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ قید میں رکھا جاتا ہے، اس کا مطلب تو ہے نا گروی رکھنا، اس کو بند کیا جاتا ہے، جب تک نہ حساب دے گا، جب تک نہ فیصلہ ہوگا تب تک نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العزت فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان کو رہن پر رکھا جائے گا، اس کو گروی رکھا جائے گا، کیوں؟ بما کسبت، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کے ان کاموں کی کرنے کی وجہ سے جن سے شریعت نے ان کو روکا تھا، ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے اس کو آج کیا کیا جائے گا؟ گروی رکھا جائے گا کہ لا کچھ بدلہ اگر ہے تیرے پاس تو چھوٹے گا، نہیں ہے تو پڑا رہا یہیں پر، یہی تیرا ٹھکانہ رہے گا۔ پھر کہتے ہیں نا قید جیل خانے میں کسی کو ڈالیں گے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ ضمانت کروا کے چھڑاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے کچھ کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا ہے۔ جب ثبوت اکٹھا کریں گے، دنیا میں سال ہر سال ہم کو اس کو چھڑانے میں لگتے ہیں، کسی کو 10 سال، کسی کو 15 سال، کسی کو 5 سال۔ وہ آخرت کا منظر کیا ہوگا؟ جو جہنم کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ، ایمان والوں کے لیے جنت ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ۔ اب جس کے اعمال ایمان کے باوجود کمزور ہوں گے اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس کو نکلنے سے ادھر اور جہنم سے نکلنے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ یہ دنیا یہاں تو پیسہ بھی چلتا ہے، وہاں پیسہ بھی نہیں چلے گا، یہاں تو سفارشیں چلتی ہے، یہاں تو انسان کا رتبہ بھی کام آتا ہے، انسان کی پوسٹ بھی کام آ جاتی ہے، لیکن وہاں کسی کو کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔
وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. ادھر نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ ماں بیٹی کی، نہ بیٹی ماں کی، کوئی کسی کا نہیں. ہر ایک اپنی دھند میں لگا ہوگا، ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہوگا. جیسے میدان محشر میں ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کی ایک نیکی کم ہوگی. اللہ رب العزت کہے گا اس سے کہ جا، اگر کوئی تجھے کوئی نیکی دیتا ہے تو ایک نیکی ہی کا تو فرق ہے، ایک نیکی لے کے آ، میں تجھے جنت میں ڈال دوں گا. وہ دوڑتا دوڑتا جائے گا، خوشی خوشی جائے گا. کہے گا دنیا میں میری بیوی تھی، بہت پیار میں اس سے کرتا تھا، فرمائش کرتی ابھی منہ سے نکلا نہیں، اس کے سامنے حاضر ہوتی تھی چیز. کچھ کہتی تو فوراً اس کے سامنے، کتنا پیار مجھ سے کرتی، مجھے کبھی درد ہوتا تو کبھی ٹانگ دباتی، کبھی میری مالش کرتی، بڑی محبوب تھی نا میری. آج جاؤں گا اس کے پاس، ایک ہی نیکی کا تو واسطہ ہے، وہ مجھ سے اگر 10,000 بھی مانگتی تو میں اسی وقت اس کو آن لائن کر دیتا. لیکن آج جاؤں گا، یا کچھ تو اس کو احساس ہوگا، جائے گا بیوی کے پاس، کہے گا اس طریقے سے مسئلہ ہے، پھنس گیا ہوں، اٹک گیا ہوں، ایک نیکی کا سوال ہے. بیوی کہے گی تو کون ہے، کدھر سے آیا ہے، میں تجھ کو جانتی نہیں ہوں، وہ میں تیرا شوہر ہوں. بیوی کہ میں نے رشتہ ہی نہیں کیا، میری شادی ہی نہیں ہوئی، تو کہاں سے میرا شوہر بنا. وہ سوچے گیا دنیا میں نہ میں نے رات دیکھی نہ میں نے دن دیکھا، جب ضرورت پڑی گھر چھوڑ کے بھی چلا گیا، لداخ بھی گیا، یو پی بھی گیا، کلو منالی بھی گیا، رات بھی کام کیا، میں نے توڑے بھی اٹھائے، میں نے سب کچھ کیا، مزدوری بھی کی، پتھر بھی توڑے. کس کے لیے؟ اس کے لیے بچوں کے پاس جائے گا، تمہارے لیے. تم کو درد ہوتا، مجھے سکون نہ آتا، مجھے نیند نہ آتی. بیٹا ایک نیکی، کون ہے تو؟ مجھے کچھ پتا نہیں ہے، میں جانتا ہی نہیں تجھے. چلا جا ماں کے پاس. ماں بہت زیادہ پیار کرتی ہے نا بچے سے. بچے کو اگر کہیں پر گر جائے گا نا، تھوڑی سی چوٹ آئے گی تو ماں کیا کرتی ہے؟ فوراً اٹھا کے اس کو صاف کر کے، مالش کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے. بیوی سے زیادہ ماں محبت کرتی ہے. وہ ماں بھی کہے گی میں نے شادی نہیں کی، میری کیسی اولاد، کوئی نہیں ہے، چلا جا. اسی طریقے سے چلتے چلتے تمام رشتہ داروں کے پاس جائے گا، کوئی اس کو ایک نیکی نہیں دے گا. آخر میں آئے گا، چلتے چلتے ایک بندہ اس کو مل جائے گا. اس سے کہے گا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، دیکھ رہا ہوں بڑا پریشان تو نظر آ رہا ہے. وہ کہے گا کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ ایک نیکی لے کے آئے گا تجھے جنت میں ڈال دوں گا. کہے گا کہ کیا دی تجھے کسی نے ایک نیکی؟ کہا کہ میں سب کے پاس، باپ بیٹا بھائی بہن سب کے پاس ہو کر آئے، کسی نے نہیں دی. وہ بندہ کیا آگے سے جواب دے گا؟ وہ کہے گا یار میرے پاس ایک ہی ہے، تو ہی لے جا، تیرا کام بن جائے گا. میں تو اب ادھر ہی جانا ہے، مجھے تو ایک لے کے کیا کروں گا، ایک ہی میرے پاس، یہ بھی تو لے جا، تیرا کام کم سے کم بن جائے گا. وہ جب اس کو نیکی دے گا تو اس کی خوشی کا کیا عالم اس وقت ہوگا. جب انسان کو دنیا میں ایک نمبر سے ناکامی ملتی ہے تو اس کو کتنا غم ہوتا ہے. اگر وہی ایک پتیا چوان اکوئی نمبر ہو سک دنیا ظلمو سدی تکنا کہتا ہے نا انسان، اتنا دکھ ہوتا ہے. اگر وہی ایک نمبر اس کو ملتا ہے تو کم سے کم